الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم و مکرم سامعین حضرات، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزت مآب و خواتین اسلام، آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ ہر ایک گنبد میں آرام فرمانے والے زندہ نبی، سب نبیوں کے سردار، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بارگاہ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایک بار نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں پھر سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. کسر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں، کسر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں، عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں، عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں، اور ہرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، ہرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں، اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں، اور محمد مصطفیٰ کے نام نے طوفاں کا رخ پھیرا، محمد مصطفیٰ کے نام نے طوفاں کا رخ پھیرا. ذرا سا فاصلہ تھا دل کی کشتی ڈوب جانے میں، ذرا سا فاصلہ تھا دل کی کشتی ڈوب جانے میں، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیزیں کیا لوح قلم تیرے ہیں. حضرات محترم، آج کی یہ بابرکت مجلس پاک جس میں ہم اور آپ شریک ہیں، شادی کی پاکیزہ پرمسرت موقع پر اس بزم کو بطور شکرانہ اہتمام کیا گیا ہے. خداوند خود کو محفوظ رکھے. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ جل شانہ ومن والہ جو بہت بڑی ذات ہے اور ہر ایک نقص و عیب سے پاک ہے. آپ لوگ تھوڑے سے آگے سرکیں تو پیچھے جو بیٹھے ہیں نوجوان لکڑیوں میں نہیں بیٹھنے کا، گرمی کا موسم ہے، ہو سکتا ہے اعتبار سے
پکڑنے کے اعتبار سے، دینے کے اعتبار سے، لینے کے اعتبار سے، بخشش کرنے کے اعتبار سے، رحمتوں کا نزول کرنے کے اعتبار سے، پیار، شفقت، محبت، بے شمار برکتیں جتنی اللہ پاک کر رہا ہے ایسا کوئی دوسرا کر نہیں سکتا ہے۔ خدا کے پیار جیسا دوسرا کوئی پیار نہیں کر سکتا ہے، اور اللہ کی عطاؤں جیسے دوسرا کوئی عطا بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ہم نے اور آپ نے اگر اطمینان کے ساتھ اگر غور کیا ہوتا تو ہم نے اور آپ نے خدا کی بات صبح سے لے کے شام تک ایک حکم بھی نہیں مانا، اور اللہ ہم پہ رزق بھی دے رہا ہے، صحت بھی دے رہا ہے، گھر میں خوشحالی کے پرسنگ بھی اللہ پاک عطا کر رہا ہے، تمام نعمتیں اللہ دے رہا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کا پیار ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا۔ خلیل اسے کہا جاتا ہے جس کے دل میں اللہ کے سوا کسی کی محبت نہیں ہو۔ سب سے پہلے، سب سے اول درجے پہ محبت خدا کی ہوتی ہے، باقی سب بعد میں۔ وہ اللہ کے مقابلے میں باقی تمام مخلوقوں کو رد کر دے گا، پہلے اللہ کی بات کو ترجیح دے گا۔ یہ محبت خدا کے پیارے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات میں اللہ پاک رکھی۔ بس چند ہی دنوں کے بعد قربانی کا چاند نظر آنے والا ہے۔ 2 دنوں کے بعد قربانی کا چاند نظر آئے گا، اور اسلامی مہینہ سال کا آخری مہینہ ہے، اور پوری دنیا سے لوگ مکہ المکرمہ کا حج کرنے کے لیے کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، کچھ پہنچ رہے ہیں، تیاری میں ہیں، سفر میں ہیں۔ اور جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں وہاں تمام مسلمانوں کے دل و دماغ میں یہی ہوگا کہ یار مجھے بھی قربانی کرنے کی ہے۔ میرے پیارے آقا کی سنت ہے، اللہ کے پیارے خلیل کی بھی سنت ہے، قربانی سب کرتے ہیں۔ واجب ہوتی ہے وہ بھی کرتا ہے، جس میں واجب نہیں ہوتی ہے وہ بھی قربانی کرنے کی کوشش پوری کرتے ہیں، اور جن کے پاس نہیں ہوتا ہے وہ بھی بیچارے آش لگائے بیٹھے رہتے ہیں اور امیدیں کرتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی اگر مال ہوتا تو ہم بھی قربانی کرتے۔ بہت بڑا عمل ہے اللہ کے نزدیک۔ تو خدا کے پیارے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ مہمان نواز تھے، بہت بڑے مہمان نواز۔ سب سے پہلے، سب سے بڑی مہمان نوازی کرنے والے اگر کوئی ذات ہے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ذات ہے، سب سے بڑی مہمان نوازی۔ آپ مہمانوں کو تلاش کر کے کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے تلاش کیا، کوئی مہمان نہیں ملا، اور ایک ایسا شخص مل گیا جو اللہ کو سرے سے مانتا بھی تھا، خدا کو سرے سے مانتا بھی نہیں تھا۔ بٹھایا، اگر اللہ کا نام لے کے اس رزق کو کھاؤ، کہا میں اللہ کو تو نہیں مانتا ہوں، میں اپنے بتوں کی اور اپنے بنائے ہوئے خداؤں کی پوجا کرتا ہوں، میں خدا کو نہیں مانتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا جب تم خدا کو نہیں مانتے ہو تو جو خدا کو نہیں مانتا ہے میں انہیں کھانا بھی نہیں کھلاؤں گا، میں ان کو کھانا بھی نہیں کھلاؤں گا۔ میرے خدا نے مجھے دیا ہے اور میں خدا کے نام پہ کھلا رہا ہوں، تم جب خدا کو ہی نہیں مانتے ہو تو میں بھلا تجھے کھانا کیوں کھلاؤں؟ کہا میں اگر تم خدا کو مانو گے تو تمہیں کھانا کھلاؤں۔ اس نے کہا نہیں، میں تو اپنے معبودوں کو مانتا ہوں، اگر تم کھانا کھلاؤ تب بھی ٹھیک، نہ کھلاؤ تب بھی ٹھیک، میں اپنے خداؤں کو چھوڑوں گا نہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ نے اسے رد کیا، اسے جانے دیا، وہ بندہ جانے لگا۔ جب جانے لگا تو خدا پاک نے وحی فرمائی، خدا پاک نے وحی فرمائی، اور یہ وحی کا جو نظام تھا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک آواز آتی تھی، ایک آواز آتی تھی، اس آواز کو ابراہیم ہی سمجھتے تھے، اس آواز کو ابراہیم ہی سمجھتے تھے کہ یہ آواز اللہ کی جانب سے آنے والی ہے۔ مسلمانوں یاد رکھیں، اللہ پاک نے انسان کو، میں بیچ بات روک کر کے بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، خدا نے جتنا انسان کو طاقتور، جتنا انسان کو قوی، اور جتنا انسان کو مشینری سے بھی زیادہ اللہ نے افضل ترین جو بنایا ہے انسان، اس جیسی دوسری کوئی مخلوق نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی آلات ہیں، اسپیکر جس میں ہم اور آپ بول رہے ہیں، یہ آواز کو بہتر بنا کر کے دور تک پہنچاتا ہے، پر یہ کسی چیز کا محتاج ہے، بغیر کنیکشن اور کرنٹ کے یہ کام کچھ نہیں کر سکتا۔
بغیر کرنٹ کے یہ کام کچھ نہیں کر سکتا ہے، اور یہ انسان کی ایجاد کی ہوئی چیز ہے، یعنی اسے انسان نے بنائی ہے۔ ایسے آپ ہر چیز کو لیں گے اسے انسان نے بنایا ہے، تو جسے انسان نے بنایا ہے اس میں اتنی تاثیر کہ وہ آواز کو بہتر بنا کے دور تک پہنچا رہی ہے۔ جسے انسان نے ایک کیمرہ بنایا ہے جو 5 کلومیٹر، کوئی 10 کلومیٹر، کوئی 15 کلومیٹر، کوئی 30 کلومیٹر، کوئی 50 کلومیٹر تک کیمرہ اپنی رینج کو کیچ اپ کرتا ہے۔ یہ انٹرنیٹ کیا چل رہا ہے، اس کی ایک رینج کیچ اپ کرتا ہے، جہاں تک اس کی پہنچ ہوتی ہے وہاں تک یہ کام کرتا ہے۔ یہ انسان کی بنائی ہوئی چیز میں اتنی بڑی تاثیر ہے، تو خدا نے انسان کو بنایا ہے، انسان کو بنایا اللہ پاک نے ہے۔ اس انسان کا اللہ پاک نے بہت بڑی خوبی رکھی ہے، اور ان خوبی میں اس انسان کے دل کے اندر، انسان کے جسم میں اللہ پاک نے سینے کے اندر ایک ایسی چیز رکھی ہے جو گوشت کا چھوٹا سا ایک ٹکڑا ہے جسے دل کہا جاتا ہے۔ اس دل کے اندر بہت ساری چیزیں خداوند قدوس نے رکھی ہے۔ اس دل میں بہت بڑی طاقت بھی ہے، اس دل میں بہت بڑی روحانیت بھی ہے، لیکن اس دل کو بنانے کے لیے، اس دل کو بچانے کے لیے، اس دل کی کیفیت کو بہتر بنانے کے لیے، اس دل کی بات کو سمجھنے کے لیے اللہ پاک نے انسان سے کہا، اے انسان تو پرہیزگار بن کر کے زندگی گزار، میں تیرے دل کو روشن میں تیرے دل کو روشن کر دوں گا۔ اب جب دل روشن ہوگا تو اللہ کی جانب سے بات جو آئے گی، وہ جو دل روشن ہوگا وہ سمجھ لے گا یہ بات اللہ کی جانب سے ہے یا کسی اور کی جانب سے ہے۔ جب تک دل روشن نہیں ہوگا تب تک آنے والے خیالات بندہ پہچان نہیں سکتا ہے۔ یہ ہمیں اور آپ کو اسی جہاں میں اس کوالٹی کو پیدا کرنے کے لیے اللہ پاک نے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اس دل کو بہتر بنانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، جو کام اللہ اس کے رسول نے منع کی ہے ان سے رک جانے کا، اور جن کا حکم دیا ہے انہیں کرنے کا۔ اللہ پاک دل کو روشن کر دے گا، اور جو روشن کرے گا تو ہوگا کیا، بندہ بیٹھا رہے گا اپنے گھر کے اندر، کوئی مشکل مسئلہ اگر پھنس گیا وہ تھوڑی دیر کے آنکھ بند کر کے اللہ سے لو لگائے گا، اللہ پاک اس کا حل بتا دے گا۔ اے بندے اس کام کو اس انداز میں کرنے کا ہے، اللہ پاک تجھے کامیابی عطا فرمائے گا۔ بالکل ایک ہی جھٹکے میں اللہ پاک حل فرما دے گا، لیکن چاہیے وہ چیز ایسی اللہ پاک پہ پورا مکمل یقین اور اللہ اس کے رسول کی باتوں پہ عمل۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس بندے کو روانہ کر دیا، خدا نے وحی بھیجی، ایک آواز آئی، اور آواز جب آئی تو کانوں کے ذریعے دل پہ اثر ہوتا ہے، دکھائی تو کچھ دیا نہیں، اسی آواز پہ آپ نے سب کچھ کام کیا تھا، اسی آواز پہ آپ نے لبیک کہا تھا، ہاں مولا جیسا تیرا حکم، جیسا تیرا حکم۔ اللہ نے آواز لگائی، ابراہیم یہ قوم تیری گناہوں کی طرف جا رہی ہے، یہ الگ الگ خداؤں کی پوجا کر رہی ہے، اے ابراہیم تو انہیں سمجھا، ایک ابراہیم تھا اللہ کا ماننے والا، ایک خدا کا ماننے والا، خدا کا پیغمبر ابراہیم۔ پوری قوم ایک طرف، اللہ کا نبی ایک طرف، سب کے پاس گئے، ان خداؤں کی پوجا مت کرو، ان کی مت کرو، اللہ کی اس آواز پہ لبے کہا تھا اور اللہ کا حکم تھا۔ پھر دشمن جب ساری قوم ہوئی تو آپ کو ایک بہت بڑی آگ کے اندر ڈالا جا رہا تھا، تب بھی آواز آئی کہ ابراہیم یہ آگ جلائی جا رہی ہے، اب کیا کرو گا کہ خدا کا یا اللہ اگر تیرا حکم ہے، تیری اگر مرضی ہے، اگر تو میرا حامی اور ناصر و مددگار ہے تو یہ آگ کچھ بھی میرا نہیں کر سکے گی۔ اللہ کی ذات پہ یقین تھا، آگ میں دشمنوں نے گرایا لیکن خدا نے اپنے ابراہیم کو بچایا، صحیح سلامت بچایا۔ یہ کیا چیز تھی؟ ایک آواز تو تھی صرف، اور اس آواز میں یقین کتنا کیا تھا، ہم اور آپ بڑی آگ لگائیں تھوڑی سی اور پھر اندر جا ہاتھ لگا کے ڈالیں نہیں، جل جائے گا، کوئی یقین نہیں کرے گا، لیکن خدا کے پیارے پیغمبر کا یقین کامل تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے ابراہیم خلیل اللہ کے یہاں اولاد نہیں تھی، اور مدتوں آپ نے دعا کی مولا مجھے اولاد دے دے۔ کئی برسوں کے بعد اللہ پاک نے لڑکا دیا، اور لڑکا بھی بڑا خوبصورت، حسین و جمیل، کیوں نہیں خوبصورت ہو، جن کی پشت میں نور محمدی چمک رہا تھا، جن کی نسل سے آخری پیغمبر پیدا ہونے والے تھے۔ بچہ جب پیدا ہوا تو اللہ کی جانب سے حکم ہوا، آپس میں جو کچھ بھی بات بنی، حضرت ہاجرہ نے حضرت سارہ کی بیچ میں کوئی بات بنی، سارہ نے کہا ابراہیم اس بیٹے کو اور اس بیٹے کی ماں کو جاؤ جنگل میں چھوڑ کے آؤ۔ مدتوں کے بعد اولاد ملی،
میں ایک بات کر رہا ہوں، خدا کی آواز پہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے کتنا یقین کیا تھا۔ مدتوں کے بعد اولاد، وہ بھی لڑکا، اکلوتا نور والا پیغمبر جن کی پیشانی پہ نور محمدی چمک رہا ہو، ایسا پاکیزہ نور والا، اب کہا کہ اسے جنگل میں چھوڑ کر کے آؤ۔ جب یہ بات پیش آئی، بھلا باپ اپنے بیٹے کو، بیوی اور اس اکلوتے فرزند کو بالکل بیابان میں، آپ گل کے اندر نہ کوئی درخت، نہ کوئی سایہ، نہ کوئی پانی، نہ کچھ بھی، ایسے میں چھوڑ کر کے آ جانا، یہ باپ کے لیے کتنا مشکل مسئلہ تھا۔ جب خدا کی طرف لو لگایا، اللہ کی جانب سے آواز آئی، ابراہیم جیسا سارا کہہ رہی ہے ویسا کر لو۔ اللہ اکبر، جیسا سارا کہہ رہی ہے ویسا کر لو۔ آواز میں لبیک کہا اور چھوڑ کے آئے اس بیابان جنگل ریتیلے پہاڑیوں کے بیچ میں۔ خدا نے اس جگہ پہ ایسی آبادی فرمائی کہ آج جا مکہ بنا ہوا، جا خدا کا گھر ہے، کعبۃ اللہ مکہ بنا ہوا ہے، افضل ترین وہ جگہ ہے، وہیں پہ اللہ کے نبی ابراہیم نے اپنے بیٹے اور بیوی کو چھوڑا تھا۔ یہ کیا چیز تھی؟ ایک آواز بھی تھا نا، تو یہ آواز تھی جس پہ آپ نے لبیک کہا تھا۔ تو پیارے مسلمانوں، آج بھی انسان کے دل پر جب انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے، تب اندر سے دل کہتا ہے کہ بندے تو یہ کام کر رہا ہے، یہ کام غلط ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے، اسے مت کر۔ پہلا خیال اسی وقت یہ آئے گا، تھوڑی دیر کے بعد شیطان ہزاروں ویچا ڈالے گا۔ یہ تو ہوتا رہتا زندگی میں ہے، شادی ایک بار ہوتی ہے، ذرا ناچ گانے رکھ کر کے ذرا خوشی کر لیں، ڈھول بجا لیں، خود بھی ناچیں گے، عورتوں کو نچوائیں گے، نہ جانے کتنے گناہ کریں گے۔ شادی تو ایک بار ہوتی ہے، پھر تیرا ایک ہی لڑکا ہے، بھائی بھی کہے گا، دوسرے لوگ بھی کہیں گے، اڑوس پڑوس والے کہیں گے، دوست احباب کہیں گے، یا شادی میں اگر گیت اور باجی اور ناچ گانا نہ ہو تو پھر شادی کا یہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ شادی ہے کہ نہیں۔ شادی میں اگر کچھ نہ بجے تو اس کا نام تھوڑی شادی ہے۔ شادی کہا جاتا جس میں کچھ آواز بجے، سنگیت چلے، اسی کا نام تو شادی ہے۔ پیارے مسلمانوں، یہ چیزیں ہمیں اور آپ کو سمجھنی ہے۔ اللہ ہر وقت یہ ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے، پھر ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے غلط کام کر جاتے ہیں۔ تو خدا کے پیارے پیغمبر نے ایک آواز پہ لبیک کہا تھا، عرض کر رہا تھا خدا کے پیارے پیغمبر نے اس ایک غیر آدمی کو جب کھانا نہ کھلایا، اس کو روانہ کر دیا۔ میں خدا کے پیار کی بات بتانے کے لیے یہ بات بتا رہا تھا۔ جب وہ چلا گیا تو اللہ کی جانب سے وہی آئی، اے ابراہیم تو نے میرے ایک بندے کو ناراض کر دیا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اللہ نے وحی کے ذریعے فرمایا، اے ابراہیم تو نے میرے بندے کو ناراض کر دیا۔ کہا مولا میں نے ناراض تو نہیں کیا، تیرا بندہ تو تھا لیکن تجھے نہیں مانتا تھا، تجھے خدا نہیں مانتا تھا، تیری وحدانیت کا اقرار نہیں کرتا تھا، وہ تو اپنے بنائے ہوئے ہاتھوں کے خداؤں کو پوجا کرتا تھا۔ میں تجھ کو خدا مانتا ہوں، اکیلا تو واحد ہے، لا شریک ہے، وہ تجھے نہیں مان رہا تھا، اس لیے میں نے اس کو روانہ کر دیا۔ تو خدا نے جواب دیا، اے میرے خلیل تو نے تو صرف ایک ٹائم کھلایا۔ اس کو پوچھا تھا تم نے اس کی عمر کتنی ہے؟ کہا 80 سال کے پاس ہوگا۔ 80 سال تک میں نے اس کو رزق دیا ہے، میں خدا ہو کر کے وہ مجھے نہیں مانتا تھا، اس کے باوجود بھی میں نے اس کو 80 برس تک رزق کھلایا۔ تو ایک بندہ ہو کر کے ایک دن نہیں کھلا سکا؟ اے میرے ابراہیم تو کھلا۔ اسی وقت دوڑ کر کے گئے، اسی بندے کو تلاش کیا، اور جب تلاش کیا تو پا لیا۔ کہا کہ چل اب میرے ساتھ بیٹھ اور کھانا کھا۔ اب کیا ہو گیا؟ اب کیسے بدل گیا؟ تب اللہ کا پیغام آ گیا، خدا کا پیار آیا، خدا کا فضل ہوا، رب نے مجھ پہ وحی کی اور مجھے یہ پیغام بھیجا ہے، اس میرے بندے کو کھانا کھلا۔ اس نے مجھے تو نہیں مانا، 80 برس ہو گئے ہیں، نہ ماننے کے باوجود بھی میں نے اس کو 80 سال کھانا کھلایا ہے۔ اے ابراہیم تو ایک وقت نہیں کھلا سکتا تھا، چل میرے ساتھ۔ جب بیٹھا تو اس بندے کا دل بھر آیا، اللہ نے دل کو تبدیل کیا۔ اے ابراہیم سن، جب تیرا خدا اتنا پیار کرتا ہے تو اپنے خداؤں کو میں چھوڑتا ہوں اور تیرے خدا کو مان لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام۔ اب یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کا پیار تو تھا، اور کیا تھا؟ یہ خدا کا پیار ہے۔ اور ہمارے رب کے ساتھ بھی ایسے معاملات بہت ہو رہے ہیں، بہت ہو رہے ہیں، جس کی کوئی مثال نہیں، ہم نے اور آپ نے غور نہیں کیا ہے۔ خدا کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ دعاؤں کا صدقہ ہے، پاکیزہ دعاؤں کا صدقہ ہے، ورنہ ہم اور آپ جتنے گناہ کرتے ہیں، اتنے شاید پہلے انبیاءوں کی امتوں میں ایسے گناہ ہوا کرتے ہیں۔
پہلے انبیاءوں کی امتوں میں ایسے گناہ ہوا کرتے تھے، کھلا ایک گناہ، ایک مسلمان نبی کا کلمہ پڑھنے والا، آخری پیغمبر، آخری رسول، نور والا پیغمبر، جن کا نام لینے سے دل و دماغ میں خوشی کی لہر پھیل جائے، جس کے نام کی برکت سے اللہ پاک رحمتوں کا نزول فرمائے، جس کے ذات پر ایک مرتبہ درود پڑھے اللہ پاک 10 رحمتیں نازل فرمائے، جس کے ذات پر 100 مرتبہ درود پڑھے اللہ پاک 1000 مرتبہ رحمتیں نازل فرمائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جمعے کے دن کچھ خاص فرشتوں کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے، اور وہ جمعے کے دن یعنی کہ جمعے کی جب رات آتی ہے، گرووار کا دن جب ڈوبتا ہے تو رات جب جمعے کی آتی ہے، وہ فرشتے صرف جمعے کے دن ہفتے میں 1 مرتبہ آتے ہیں۔ ان کے پاس سونے کی تختیاں ہوتی ہے، وہ چاندی کی تختیاں، سونے کے قلم، وہ فرشتے صرف ایک ہی کام لکھنے کے لیے زمین پر آسمان سے تشریف لے کے آتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے اے میرے فرشتوں چلے جاؤ زمین میں گشت کرو اور چکر لگاؤ، کون ہے میرا بندہ جو میرے محبوب کی ذات پر درود پڑھتا ہے، ان کا نام ماں باپ کے نام لکھو۔ کتنے خوش قسمت ہیں ہم اور آپ جو درود پڑھتے ہیں، وہ تو بڑے خوش نصیب ہیں۔ وہ نورانی فرشتے جمعے کے دن صرف ایک ہی کام کے لیے آتے ہیں، وہ جمعے کی رات اور جمعے کا دن پورا زمین کے اندر یہی تلاش کرتے ہیں کون ہے مسلمان جو نبی کی ذات پہ درود پڑھتا ہے، کون مرد یا عورت، بچہ، بوڑھا، جوان، کون درود پڑھتا ہے۔ کبھی ہم نے اور آپ نے خیال کیا کہ جمعے کا دن آیا ہے، میرے پیغمبر کی ذات پہ درود پڑھنے کا ہے، یہ بہت عظمت والا دن ہے، یہ مسلمانوں کے لیے عید ہے، تمام دنوں کا سردار بھی ہے، بابرکت دن ہے، جمعے کی نماز بخشش اور نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ کبھی ہم نے اور آپ نے سوچا اس میں اتنی برکتیں اور رحمتیں خدا پاک رکھی ہے کہ نورانی فرشتے ان چاندی کی تختیاں، سونے کی قلم اور درود پاک ہمارا اور آپ کا نام لکھ کر کے شام جب ہوتی ہے خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ پیارے مسلمانوں، یہ انعام کس کے لیے؟ ہمارے اور آپ کے لیے ہے۔ یہ صدقہ مدینے والے تاجور کا، یہ صدقہ آمنہ کے لال کا۔ کوشش کریں کہ ہر روز 313 مرتبہ درود پڑھیں۔ اگر غفلت کے سبب یہ کام اتنا نہ ہو سکے تو جمعے کے دن احتیاط کے ساتھ پہلے سے تیاری کر کے اور پہلے سے پورا بندوبست اور انتظام کر کے، آج جمعے کی رات ہے، کل جمعے کا دن ہے، مجھے درود بھی دن بھر پڑھنا ہے اور نماز جمعہ بھی باجماعت پہلی صف میں ادا کرنے کی ہے۔ جب یہ جذبہ ہمارے اور آپ کے دلوں میں اجاگر ہوگا، خدا فرمائے گا چل کے آنا تو تیرا کام ہے اور بخش دینا یہ اللہ کا کام۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام، میلاد مصطفیٰ، جشن شادی، نعرہ تکبیر، درود پاک۔ نعرہ صلی اللہ۔ مانا شادی اگر یہ ہے کہ کسی کے دوسرے کو درد کو دیکھ کر کے دل میں ایک دکھ اور ایک افسوس ہو کہ یار یہ اللہ کا بندہ پریشان ہے، لاؤ میں اس کی مدد کر لوں، اس کے لیے مدد کے لیے ایک ابھر کے آنا اور اس کی مدد کرنا، چاہے کر سکے یا نہ کر سکے لیکن کوشش کر لے، اس کو کہتے ہیں احساس۔ تو ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم احساس والے نبی ہیں اور اپنے ساتھیوں کو تمام کو یہ احساس دلایا تھا، احساس کرنے کا طریقہ سکھایا تھا اور تربیت کی تھی کہ احساس والے بن کر کے رہو۔ ان اصحاب کو سکھایا تھا کہ اپنے بیگانے پرائے جو کچھ بھی ہو، دکھ اور تکلیف میں اگر تمہیں ملے، اے میرے ساتھیوں، اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، مسلمانوں، میرے امتیوں، تمہیں میرا سبق یاد رکھنے کا ہے۔ کچھ یہ نہیں دیکھنے کا کہ سامنے بندہ کون ہے، اپنا ہے کہ بیگانہ، دوست ہے یا دشمن، لیکن یہ یاد رکھنے کا کہ میری تعلیم تمہارے پاس کیا ہے، میں نے اسے سب کی مدد کی ہے، تو لہٰذا اے میرا امتی تو بھی سب کی مدد کر، احساس والا بن کے رہ، کام کرنا تیرا کام ہے، تیری محبت کو لوگوں کے دلوں میں اتارنا یہ خداوند قدوس کا کام ہے۔ اسی کا نام احساس ہے۔ یہ سبق ہم نے اور آپ نے بھلا دیا، یہ بہت بڑی سنت بھی ہے اور بہت بڑا پاکیزہ کامیابی والا طریقہ بھی ہے۔ آج ہم نے میٹھا کھانا سنت شوق سے کھاتے ہیں، دعوت قبول کرنا سنت ہے، شوق سے کرتے ہیں، سفید لباس پہننا سنت ہے، شوق سے پہن لیتے ہیں۔ جتنی جو ہمیں اور آپ کو ظاہری اعتبار سے فائدہ پہنچاتی سنت ہے ان کو تو کر رہے ہیں، ذرا اس سنت کو بھی تو کرو، احساس کے ساتھ لوگوں کی بھلائی کرو۔ اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں ہماری
محبت اتارے گا۔ پہلے کیا ہوا تھا؟ بس یہی کیا کرتے تھے خدا کے بندے، اپنے بیگار نہیں دیکھتے تھے، ان کی خدا کی خاطر مدد کرتے تھے، اور اللہ پاک ان کے دلوں میں مسلمانی محبت بھی تھی اور مسلمانوں کا ڈر بھی رکھا تھا، اور غیروں کو یہ یقین تھا کہ کلمہ پڑھنے والا محمد کا غلام کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، وہ کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرے گا، وہ کسی پہ اتیاچار نہیں کرے گا، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، وہ ڈنڈی مار کر کے اپنے مال بکوانے یا لینے خریدنے کے بارے میں جھوٹی قسمیں نہیں کھائے گا، وہ کسی کے اوپر بری نگاہ نہیں ڈالے گا، وہ کسی کے مال ہڑپ کرنے کا منصوبے نہیں بنائے گا، وہ ایک پھٹ کی جگہ کے لیے لڑائی جھگڑے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوٹ کچہری کا چکر نہیں لگوائے گا۔ مسلمان اپنا نقصان کر کے دوسرے کا بھلا کرے، یہ سچے مسلمان کی نشانی ہے۔ بے شک بے شک۔ ہالینڈ کا ایک ڈاکٹر تھا جو اسلام کو نہیں مانتا تھا، عیسائی خیالات کا بندہ تھا، اور وہ اسلام کو مانتا نہیں تھا سرے سے، لیکن اس کی طبیعت میں ایک چیز تھی، یہ خدا کا نظام ہے، چاہے بندہ مسلمان ہو چاہے غیر ہو، بہت سارے ایسے لوگ جن کا اللہ نے ان کے دلوں میں قوم کی انسانیت کی مدد کرنے کا جذبہ خدا بندے قدوس رکھا ہے۔ اپنے بھی مسلمان بہت سارے غیر ایسے دیکھیں گے آپ جن نے سنستھائیں بنائی ہیں جو صرف اور صرف انسانیت کے ناطے لوگ مدد کرتے ہیں، پانی پینے کا، کھانے کھانے کا، کھلانے کا وغیرہ کا، کپڑے پہنانے کا، ضرورت مندوں کی مدد کرنے کا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں سنستھائیں بنے ہوئے بڑی بڑی جو روزانہ ان سنستھاؤں سے روزانہ کئی لوگوں کا کھانا، ہزاروں لوگوں کے کپڑے، اور سالانہ ان کے لیے شادی کے لیے پیسوں کا بندوبست، بہت سارے بڑی بڑی سٹیوں میں یہ کام ہو رہے ہیں۔ ہر جگہ چھوٹی چھوٹی غیروں کی سنستھائیں بنی ہوئی ہیں، کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، نوجوان طبقے کا ایک بہت بڑا بڑے گروپ بنے ہوئے ہیں جو پیسے کو اکٹھے کر کے اپنی برادری میں گاؤں کے اندر جو ضرورت مند لوگ ہیں، جو بالکل لاچار لوگ ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ سارے کام وہ کر رہے ہیں جو ہمیں اور آپ کو کرنے چاہیے تھے۔ یہ طریقہ مسلمانوں کا تھا، یہ طریقہ دین نے ہمیں دیا تھا، یہ طریقہ مدینے والے تاجور نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا تھا۔ افسوس کہ ہم نے اور آپ نے ان چیزوں کو چھوڑ کر کے اپنی فکر کرنا کر لیا، اپنی فکر کرتے ہیں، اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ کوئی تنظیم، کوئی کمیٹی، کوئی سنستھا، ایسا نظام نہیں جس سے مسلمانوں کی ضرورتوں کو پوری کیا جائے۔ وہ ڈاکٹر تھا، اس کے دل میں خیال آیا کوئی ایسی کمیٹی کا شکل دی جائے، کوئی ایسی کمیٹی بنائی جائے جس کے ذریعے سے انسانوں کو فائدہ پہنچے۔ تو وہ اس نے پہلے کیا کیا، جہاں جہاں وہ جاتا تھا ان ملکوں کے لوگوں کے رہنے کے ان دستور کو، ان کے نظام کو، کمیٹی کے ہر ایک کمیٹی کا دستور نیم ہوتا ہے، ان تمام کو پڑھنے کی کوشش کی۔ ایک دن اتفاق سے اس کے پاس ایک مسلمان عالم بیمار ہوا اور وہ آیا ان کے پاس دوائی کے لیے۔ جب اس کی ٹیبل پہ کانچ کے نیچے، شیشے کے نیچے ایک بہت بڑا دفتر پڑا ہوا تھا جس میں اس نے اپنی قلم سے لکھ کے رکھا تھا کہ یہ طریقے فلاں فلاں سنستھا کے، فلاں فلاں کمیٹی کے ہیں، اور یہ انسانوں کی بھلائی کے لیے ایسے قانون ہیں۔ تو اس عالم صاحب نے پوچھا، ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیے کیا تم بھی کوئی ایک تحریک، کوئی ایسی تنظیم، کوئی سنستھا قائم کرنے کا وچار کرے گا؟ کہ ہاں، اس طرح میرا وچار ہے، کوئی ایسی تحریک بنائی جائے جس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، انسانیت کو فائدہ پہنچے، انسانیت کا بھلا ہو۔ اس عالم صاحب کے دل پہ اللہ نے بات ڈالی اور ان کی زبان سے کہلوایا، اے میرے بندے ایک بات چھوڑ دے، محبوب کریم کی سنت کی بات ایک چھوڑ دے۔ اس عالم صاحب نے ہلکا سا ایک ٹچ دیا، کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ چاہے تنظیم بنائیں یا نہ بنائیں، آپ کی مرضی جیسی بنائیں، لیکن میں تم کو ایک بات بتاتا ہوں، تنظیم بنانے سے پہلے ہمارے آقا مدینے کے تاجدار، سارے نبیوں کے سردار، امام الانبیاء تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جیون چریتر کو پڑھ لے، پھر تیرا جی چاہے تو بنانا، جی چاہے تو مت بنانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات کہی، وہ چلا گیا، لیکن ڈاکٹر صاحب کی بات دماغ کو بیٹھ گئی۔ آنے والا بندہ کہہ کے گیا کہ محمد عربی کی سیرت اور ان کا جیون ذرا پڑھ کر کے اس کو کھوج کر کے دیکھیں صحیح آخر ہے کیا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں چند دنوں کے بعد جب تلاش کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بابانا آپ کا زندگی جینے کا ڈھنگ طور و طریقہ،
کھانے پینے سے اوڑھنے پہننے سونے جاگنے لینے دینے معاملات وغیرہ شادی بیاہ یہ وہ راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب حدیث پاک کیا تھی؟ ایک واقعہ تھا میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اس واقعے کو اس نے سن کر کے حدیث پاک کو پڑھ کر کے وہ بندہ مسلمان ہوا تھا. کسی نے اس کو بتلایا نہیں تھا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احساس والے پیغمبر زندہ رہیں گے. آج بھی ہمارے اور آپ کے کاموں کو دیکھ رہے ہیں. آج ہم یہاں مجلس کر رہے ہیں. وہ اس وقت چاہے جہاں بھی جلوہ بار ہو خدا کے حکم سے کہیں گئے بھی ہوں گے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر ہماری مجلس کو بلند ہے. ایک مسلمان نرم نازک بستر سے اٹھ کر کے خدا کی بارگاہ میں دو گانا پڑھنے کے لیے پہنچتا ہے. مدینے والے تاجور کی طبیعت میں خوشی کی لہر پھیل جاتی ہے. ایک مسلمان اٹھ کر کے اپنے ضرورت مند بھائی کی مدد کرتا ہے. مدینے والے تاجور کی نسل کمانے کے لیے اپنے آپ کو محنت مشقت پسینہ بہاتا ہے. نبی پاک کی روح کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میرا امتی خود کا گھر پالنے کے لیے اپنے بچوں کا پالن کرنے کے لیے کم سے کم حرام سے بچ کر کے حلال کمانے کے لیے پسینہ تو بھلے پا رہا ہے لیکن کمائی تو کم سے کم حلال کی پا رہا ہے. نبی پاک کو جو ہے نبی پاک کی طبیعت میں خوشی کی لہر پھیل جاتی ہے. صبح اٹھ کر کے مسلمان اپنے ماں کے قدموں میں میری جنت تیرے قدموں اترے ہیں. یہ نبی کا فرمان ہے. تیری دعا کبھی رد نہیں ہوگی. آنسو زاروں کو تارے تھے. نبی پاک کی اچانک مجھ پہ جو نظر پڑی تو جا رہے تھے تیزی کے ساتھ پلٹ کر کے اس بوڑھی ماں کے پاس پہنچے اور بہت بڑے پیارے لہجے میں سبحان اللہ رب نے آواز بھی پیاری دی تھی. خدا کے پیارے محبوب کی آواز میں نور برس رہا تھا. پوچھا کہ ماں رو کیوں رہی ہو؟ امی جان رو کیوں رہی ہو؟ کیا تکلیف ہے؟ کیا بتاؤں میں کسی کی ملازمہ ہوں کسی کی یہاں کام کرتی ہوں کنیز ہوں. عمر میری زیادہ ہو گئی ہے. میری مالکن نے مجھے بھیجا تھا تیل لینے کے لیے اور میں تیل لے کر کے واپس آ رہی تھی. پاؤں میں ٹھوکر لگی تیل کا برتن نیچے گر گیا تیل زمین کے اندر چلا گیا. اب میں اپنی مالکن کو جواب کیا دوں گی؟ نہ تو میرے پاس پیسے ہیں کہ دوسرا تیل خرید سکوں اور میری مالکن بڑی سخت مزاج ہے مجھے بہت مارے گی. اب میرا جسم مار کھانے کے قابل نہیں رہا. میں مار نہیں کھا سکتی ہوں ضعیف ہوں مجھے ڈر لگتا ہے. اب میں اس گھر جا کر کے اور میں ملازم ہوں میری مالکن کو میں کیا جواب دوں گی؟ مجھے بہت خوف ہو رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی ماں کی آنکھوں میں سے آنسو جب دیکھے تو بلال سے فرمایا اے میرے بلال جلدی جاؤ گھر 5 درہم لے کر کے آؤ. اس بڑھیا کی پہلے خدمت کریں گے اس کا کام بنائیں گے اس کے بعد اپنا کام کریں گے. حضرت سلمان فارسی نے ہاتھ باندھ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ کے نام پہ قربان آپ بہت جلدی جا رہے تھے لگتا ہے کوئی ایمرجنسی کام تھا آپ اس کام کو نپٹائیے. اس بوڑھی ماں کی مدد میں کر دیتا ہوں میں تیل لا کر کے دیتا ہوں. کریم آقا نے مسکرا کے فرمایا اے میرے سلمان اب اس وقت اسی بوڑھی ماں کی مدد کرنے سے زیادہ اور جلدی ایمرجنسی میرے نزدیک دوسرا کوئی کام نہیں ہے. اب محمد عربی اس بوڑھی ماں کو جب تک اس کے چہرے پہ خوشی نہیں آئے گی تب تک دوسرا کام نہیں کرے گا. یہ مدینے پاک کے شروع کے دن تھے تو آپ ہجرت کر کے مکے سے مدینے پاک آئے تھے. کوئی پہچانتا نہیں تھا زیادہ تر لوگ اور آپ سے ان کی کوئی جان پہچان نہیں تھی. بوڑھی ماں سے کوئی پہلی ملاقات تھی اس سے پہلے کوئی ملاقات نہیں تھی. لیکن کریم آقا کو خدا پاک نے رحمت والا نبی بنا کر کے عالمین کی رحمت بنا کر کے خدا نے بھیجا. کہا کہ بلال جاؤ جلدی کرو درم لے کر کے تیل لے کر کے آؤ. بلال گئے درم لیا تیل لیا اور بوڑھی ماں کو دیا کہ بوڑھی ماں اب اسے لیجئے اور گھر چلے جائیے خوشی خوشی. لیکن پھر بھی بوڑھی ماں کو ڈر تو ہے نا کیونکہ جو آدمی جس کے ساتھ رہتا ہو اس کے مزاج سے تو واقف ہوگا نا کیونکہ اب دیر ہو گئی تھی پہنچنا تھا جلدی دیر ہو گئی. پھر بھی بوڑھی ماں کو خدشہ تھا آنسو آستے آستے ٹپک رہے تھے. کریم آقا نے پھر فرمایا اے بوڑھی ماں اب کیوں رو رہی ہو؟ رو تو اس لیے رہی ہوں تیل تو آپ نے دلا دیا لیکن مالکن میری بڑی سخت مزاج ہے پوچھے گی اتنی دیر کیوں کری تو پھر جواب میرے پاس نہیں ہے. مجھے خوف ہے کہ پھر بھی مجھے وہ مارے گی. تاکہ نہیں مارے گی چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تو دیکھیے ایک انجان عورت کی مدد کی اور مدد کے ساتھ ساتھ ان کو گھر پہنچانے کے لیے خود کریم آقا جا رہے ہیں. آج کا مسلمان اگر
اگر تھوڑا سا عہدہ مل جاتا ہے اور تھوڑا سا کسی نگر پالیکا میں یا کہ ضلع لیول پہ اسے کوئی عہدہ مل جاتا ہے، وہ کسی غریب کی مدد کرنے کے لیے خود چل کر کے اس کے گھر پہ جانا تو بہت دور کی بات ہے، اس کا فون بھی ریسیو نہیں کرتا ہے، فون بھی غریبوں کا نہیں اٹھاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے۔ اللہ نے مرتبہ رتبہ دیا، عہدہ اور ڈگری دیا، اور عوام کی بھلائی کے لیے، عوام کی خیر خائی کے لیے اور عوام کی بھلائی اور تکلیف کو دور کرنے کے لیے اگر کوئی عہدہ مل گیا ہے، اس بندے کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ یہ عہدہ جو ملا ہے یہ اللہ کی عطا سے ملا ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا ہے، پھر چاہے اس نے مجھے ووٹ دیا یا نہ دیا، چننے کے بعد اس بندے کی یہ سوچ ہونی چاہیے مجھے اس پوری بستی والوں کی مدد کرنے کی ہے، اور خدا نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے۔ اس نیت کے ساتھ اگر کوئی بندہ مدد کرتا ہے، اللہ پاک اس کی ہر بار مدد کرے گا، کوئی طاقت اس کو کبھی ہرا نہیں سکتی ہے۔ بے شک تو یہ کون جا رہے مدد کے لیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سارے نبیوں کے سردار۔ آگے آگے وہ بوڑھی ماں جا رہی تھی، پیچھے پیچھے نبی پاک جا رہے تھے۔ بوڑھی ماں آہستہ آہستہ چل رہی تھی، نبی پاک ان کے پیچھے پیچھے آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ کیا یہ وقت نہیں دے رہے تھے؟ آپ جا رہے تھے کسی ایمرجنسی کام، یہ حادثہ ہوا، کیا کام تھا خدا جانے یا خدا کا رسول جانے، لیکن وہ بوڑھی ماں آہستہ آہستہ جا رہی تھی، آپ پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ یہ نہیں زبان سے پر بوڑھی ماں ذرا جلدی چلو ہمیں کسی کام پہ جانا ہے، نہیں فرمایا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بڑا نرالا ہے، وہ سب کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں۔ کم سے کم اتنا تو نہیں کر سکتے ہیں، تھوڑا بہت تو کریں، اپنی زندگی لائف کے اندر دوسروں کے لیے درد پیدا کریں، اپنے دل کے دوسروں کے احساس کو پیدا کریں کہ کچھ بھی نہ کر سکیں تو مدد کریں گے، اگر مدد نہ بھی کر سکیں تو کسی کا نقصان نہیں کریں گے، ایسا بھی کریں گے تبھی بھلا ہو جائے گا۔ نبی پاک اس بوڑھی ماں کو لے کر کے جب دروازے پہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، مالکن باہر نکلی، نبی پاک نے مسکراتے فرمایا، اے اللہ کی بندی، بوڑھی ماں کو تیل گر گیا تھا ٹھوکر لگنے سے، تیل دوسرا لیا خریدا کیا تب دیر ہو گئی، آپ نے خدا کے واسطے ان کا کچھ مت کہنے کا، انہیں مار پیٹ مت کرنے کا۔ دو جملے نبی پاک نے یہ بات بتائی، وہ گھر کی جو مالکن تھی وہ نبی پاک کے حسن و جمال کو دیکھ کر کے، گورا گورا آپ کا چہرہ، اس پہ کالی خوبصورت زلفیں لٹکی ہوئی تھی اور نور برس رہا تھا، خدا کی رحمت برس رہی تھی۔ اس عورت نے دیکھا یہ انسان ہے یا کوئی فرشتہ، باتیں سن کر کے ان کا دل غائل ہو چکا تھا، یہ اللہ کا فرشتہ لگ رہا ہے، انسان تو نہیں ہے۔ کہا کہ نہیں، ہم آج ان کو کچھ بھی نہیں کہیں گے، نہ ماریں گے نہ پیٹیں گے، نہ کوئی اس کو برا بھلا کہیں گے، جو بھول ہو گئی، ہم ان کا کچھ بھی نہیں کریں گے، آپ بے فکر رہیے۔ یہ جملے کہا اور پھر جب مڑ کر کے نبی پاک نے اس عورت سے جو جملے کہے تھے، وہ سیرت کی کتابوں میں، حدیث کریمہ میں، بڑی بڑی کتابوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب کے وہ جملے 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن نظر آتے ہیں۔ مدینے والے تاجور نے فرمایا، اے بوڑھی ماں، تیرا کام ہو گیا، اگر تم اجازت دو تو میں جاؤں۔ کون کہہ رہے ہیں اگر تم اجازت دو تو میں جاؤں؟ اولو العزم پیغمبروں کے سردار ہمارے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی ماں سے اجازت مانگ رہے ہیں، اے ماں تو اگر اجازت دے تو میں اب دوسرا کام کروں۔ اس بوڑھی ماں نے ہاتھ باندھ کے کہا کہ بندہ نواز، میری کیا مجال کہ میں اجازت تمہیں دوں یا نہ دوں، یہ آپ نے میرا بھلا کام کیا، میری مدد کی، تیل بھی دلوا دیا اور یہاں تک پہنچایا، میری مدد کی، بندہ نواز آپ کا بہت بہت شکریہ، میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی ہوں۔ نبی پاک چلنے لگے، بلال پیچھے پیچھے، وہ عورتیں کھڑی کھڑی اس منظر کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ نبی پاک جب بولا کرتے تھے تو زبان آپ کی ہوتی تھی اور خدا کا نور برستا تھا۔ اس مالکہ نے پوچھا بلال حبشی کو، دوڑ کے روکا، اے اللہ کے بندے رک ذرا، بتا یہ آنے والا شخص کون ہے، انسان ہے یا فرشتہ؟ کہا کہ تم ان کو نہیں پہچانتی؟ کہا کہ نہیں، ہم نہیں پہچانتے ہیں۔ کہا یہ وہ ہستی ہے، وہ فرشتہ نہیں ہے، یہ اللہ کا آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے آخری پیغمبر بنایا ہے، نبوت کا دروازہ بند کیا، آخری پیغمبر ہے، مدینے پاک میں ابھی ابھی آئے ہیں اور یہ نبوت کا اعلان کیا ہے، جو ان کا کلمہ پڑھتا ہے اللہ اسے انعام سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اس مالکن نے دوڑ کر کے نبی پاک کے قدموں پہ گر گئی۔ بندہ نواز جب رحمت والے آقا بن کر کے دروازے پہ آ گئے ہو تو خالی مت لوٹاؤ، بلکہ کلمہ پڑھ کر کے ہمیں بھی مسلمان۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اخلاق مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم
کہ پیاری حدیث اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت پڑھ رہا تھا، ان لوگوں نے جب نبی پاک کو دیکھ کے کلمہ پڑھا، میں نے یہ حدیث پوری کی تو کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے خاطر، یہ تو بندوں کا معاملہ ہے۔ خدا کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہر مخلوق کے لیے احساس والے تھے، اور یہ سبق سکھایا، سب کو سکھایا، بہت بہترین سکھایا۔ یہ سبق آج بھی کتابوں میں موجود ہے، حدیث کی کتابوں موجود ہے، زندگی کی کتاب موجود ہے۔ اگر ہم اور آپ عمل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے عزت تمہیں اگر ملے گی تو میرے محبوب کی بات ماننے سے ملے گی، اور تم اگر ذلیل ہوگے تو نئی بات مانو گے تو ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ عزت بھی نبی کی بات ماننے سے ملے گی، عظمت بھی خدا کی پیارے محبوب کی بات ماننے سے ملے گی، اور دین پہ عمل کرنے سے خدا نے عزتیں پہلے بہت دی تھی، صرف عزتیں نہیں طاقتیں بہت دی تھی۔ اس وقت مسلمان تعداد میں بھی کم تھے، اور ان کے پاس اسلحہ، گولے، بارود، بم اور ہتھیار، سواریاں، یہ ساری چیزیں لڑنے کی کم تھی۔ اس کے باوجود بھی دشمنوں کے دلوں پہ مسلمانوں کا ایک سکہ رہتا تھا، ان کو یہ خوف رہتا تھا ایک مسلمان ہزاروں کو کافی ہے، 10 مسلمان اگر جمع ہو گئے تو لشکر سب کو بھگا دیں گے۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ اللہ کا نظام تھا۔ ان مسلمانوں نے اللہ اس کے رسول کی بات کو مانا تھا۔ خدا نے قرآن میں فرمایا وَمَا آتَاكُمْ رَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دے رہے ہیں انہیں لے لو، جن سے منع کر رہے ہیں ان سے رک جاؤ۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، قرآن مجید میں موجود ہے۔ خدا فرما رہا ہے سارے بندوں سے، اس میں مسلمان اور غیر سب شامل ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے اپنے محبوب سے، کہے تو میرے بندوں کو جو رسول تمہیں دے اسے لے لو۔ اب ہمیں اور آپ کو سیکھنا اور سمجھنا اور جاننا ہے خدا کے پیارے پیغمبر نے کیا دیا اور کن کاموں سے منع کیا، یہ سیکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آج کا مسلمان باقی وہ کام سارے سیکھ گیا جو نہیں سیکھنا چاہیے تھا، وہ سب چلانا سیکھ گیا جو اتنی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ جو چیزیں سیکھنی تھی، جو چیزیں سمجھنی تھی، جو چیزیں کرنی تھی، وہ مسلمان آج بھول گیا۔ جو چیزیں یہاں سیکھنے سے یہاں بھی فائدہ ملے گا، زندگی میں برکت ملے گی، رزق میں برکت ملے گی، گھر میں برکت ملے گی، عمر میں برکت ملے گی، قبر میں چھٹکارے کا سبب بنے گی، میدان محشر میں سواری کا سبب بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں انعام ملے گا، نام اعمال سیدھے ہاتھ میں خدا عطا فرمائے گا۔ وہ باتیں سیکھنی تھی آج کا مسلمان بھول گیا۔ آج کے مسلمان کو وضو کرنا نہیں آتا ہے، آج کے مسلمان کو پیشاب کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، آج کے مسلمان کو بات کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، آج کے مسلمان کو کپڑا ناپاک ہو جائے پاک کیسے کیا جائے ان کو پتا نہیں ہے۔ بھلا ایسے مسلمان کیسے عزت کے ساتھ حکومت کر سکتے ہیں؟ اگر حکومت کرنا چاہتے ہیں، عزت والی زندگی جینا چاہتے ہیں، وقار کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، تو نبی پاک کی محبت میں ان کی باتوں پہ عمل کریں، اللہ پاک وہی دن عطا فرمائے گا۔ محبت ہونی چاہیے، یہ الفت ہونی چاہیے، یہ آخرت کی فکر ہونی چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین کامل ہونا چاہیے۔ یہ ایمان جو یقین پر ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مجھے اپنی امت پہ باقی کسی کا اتنا خوف نہیں ہے، لیکن ایک چیز کا ڈر ہے کہیں وہ نہ ہو جائے۔ اور صحابہ نے پوچھا وہ کیا چیز؟ کہ اگر مال نہیں ہوگا تو مجھے کوئی خوف نہیں، حکومت اگر نہیں ملے گی تو مجھے اتنا ڈر نہیں، لیکن مجھے اس چیز کا ڈر لگتا ہے کہ میری امت میں یقین کی کمی نہ آ جائے، یقین کی، وشواس کی، اللہ اس کے رسول کی ذات اور بات پر یقین کی کئی کمی نہ آ جائے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب کو معلوم تھا اللہ کی عطا سے ایسا زمانہ آئے گا کہ میری امت کلمہ تو پڑے گی لیکن یقین کے معاملے میں بہت خالی ہوگی۔ آج ہمارا اور آپ کا یقین نہ کے برابر ہے، اللہ اس کے رسول کو تو مان رہے ہیں لیکن یقین کے معاملے میں ڈاکٹر کی بات کو ترجیح زیادہ دیتے ہیں، پنچ کی بات کو ترجیح زیادہ دیتے ہیں، دوست کی بات کو ترجیح زیادہ دیتے ہیں، احباب کی باتوں کو ترجیح زیادہ دیتے ہیں۔ کوئی ہم سے اگر کسی معاملے میں گناہ کرنے یا کروانے کے معاملے میں ہماری اور آپ کی مدد کر رہا ہے، اس کی بات کو ترجیح دے رہے ہیں۔ افسوس کے مدینے والے بات ان کے محبوب کی باتوں کو ترجیح نہیں دے رہے ہیں۔ غیبتہ پیغمبر نے فرمایا 2 رکعت فجر کی سنت پڑھ، اللہ پاک تجھے دنیا اور دنیا کی جو کچھ بھی ہے اس سے بھی زیادہ انعام عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یقین کامل ہوتا ایک بھی مسلمان فجر کی نماز نہیں چھوڑتا۔ فجر کی 2 رکعت سنت پڑھنے میں اللہ نے اتنا انعام رکھا ہے تو فرض میں کتنا انعام ہوگا۔
ہوگا, باقی نمازوں میں کتنا انعام ہوگا. یقین ہونا چاہیے. اور یہ جب یقین کی بات چلی ہے تو ایک حدیث پاک سنتے چلیں, ایمان تازہ ہو جائے گا. کتنا یقین تھا اصحاب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر, یقین تھا. دیکھا کچھ نہیں تھا, صرف نبی پاک سے بات سنی تھی اور اس بات پہ یقین تھا. کیا تھا سماعت فرمائیے. ایک صحابی نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پڑوس میں ایک یہودی, اس کا کھیت ہے. یہودی کو بھی آپ ساتھ لے کے آئے تھے. یہودی, اس کا کھیت میرے پڑوس میں ہے, میرا کھیت اور اس کا کھیت بالکل پاس پاس میں ہے. اس کے کھیت کے اندر ایک درخت ہے, اس کی ڈالی میرے کھیت کے اندر بڑی ہو کر کے آ گئی ہے. میں جب اپنے کھیت کی دیوار بناتا ہوں تو وہ ڈالی بیچ میں آڑ بن جاتی ہے, دیوار صحیح سے بن نہیں رہی ہے. ہمارے اور آپ کے جیسا اگر ہوتا تو اس کو ڈالی کو کاٹ کر کے دیوار بنا لیتا. لیکن یہ صحابی رسول تھے, تربیت پائی تھی نبی پاک کے در سے. اس یہودی سے کہا کہ خدا کے واسطے یہ درخت تیرا ہے, یہ ڈالی تیری ہے, تو اس کی قیمت لے لے تاکہ میں اس کو کاٹ کر کے یہاں سے دیوار بنا دوں. آج کا مسلمان یہ تو ایسا پہلے پوچھے گا نہیں, کون اس کا کیا کر سکتا ہے, کیا میرا بگاڑ لے گا, ڈالی میرے اندر تھی, میں نے اس کو کاٹ لی, اس کا کیا نقصان کر دیا. اگر کچھ کہے گا تو ہم اس کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہیں. یہ بات تم میں بنی اور لڑائی جھگڑا ہو گیا, ایک دوسرے کو مار دیا, اور مارنے جو دیکھا نہیں جاتا ہے کہ کہاں پہ وار کیا اور کہاں زخم آیا, کہاں لگا, آدمی مر بھی سکتا ہے. یہ چیزیں بہت بڑی ہیں اور اس کو گمبھیرتا سے لینا چاہیے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو طول نہیں دینا چاہیے. جھگڑے کو شروع سے ہی ختم کر دینا یہ مسلمان کی نشانی ہے. جھگڑے کو طول دیں گے بڑھتا چلا جائے گا, نتیجہ یہ نکلا کہ جانیں چلے جائیں گی, نفرتیں بڑھ جائیں گی, وواد بڑھتا رہے گا. وواد کو بڑھانا, جھگڑے کو بڑھانا یہ مسلمان مومن کی شان نہیں ہے. یہ کوئی غیر کر سکتا ہے, مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا ہے. آج ایسا اگر ہو رہا ہے یقین کی کمی ہے. اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اسے سمجھائیے, یہ مجھے ڈالی دے دے قیمتاً, میں پیسے دے دوں تاکہ معاملہ ختم ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بات بڑی پیاری تھی لیکن اب جس کے سمجھ میں آئے, نبی پاک نے یہودی سے فرمایا اے اللہ کے بندے تو خدا کی خاطر یہ درخت میرے ساتھی کو دے دے, میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جنت میں 400 کھجوروں کا باغ عطا کروں. اللہ اکبر, سبحان اللہ. 400 کھجوروں کا درخت لگا ہوا باغ, وہ بھی جنت میں. یہاں دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف, جنت کی ایک نعمت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. یقین ہونا چاہیے جنت بھی ہے, دوزخ بھی ہے, جنت کے باغات بھی ہیں اور جنت کے میوے بھی ہیں, جنت کی نہریں بھی ہیں, جنت میں دودھ کی بھی نہر ہے, جنت میں شہد کی بھی نہر ہے, جنت میں ٹھنڈے ٹھنڈے آب کوثر کی بھی نہر ہے, جنت میں پاک بیویاں بھی ہیں, جنت میں محلات بھی ہیں, جنت میں بہت بڑے بڑے خوبصورت اللہ پاک نے مال تیار کی ہے, جنت میں اڑنے کے لیے سواری بھی ہے جو 1 لاکھ 2 لاکھ نہیں, ابجو خبجو قیمتوں سے بنا ہوا وہ ایک تخت ہے جس پہ ایک مسلمان بیٹھ کر کے جی چاہے گا تب وہ سواری اپنے حکم سے, اللہ کے حکم سے اڑ کر کے جائے گی. یہ اللہ نے تیار کر رکھی ہے مومنین کے لیے, سچے مسلمانوں کے لیے, وفادار مومنین کے لیے, نبی کے غلاموں کے لیے, نبی کے وفادار امتیوں کے لیے اللہ نے تیار کیا ہے. وفاداری یہاں کرنے کی ہے, قبر میں نہیں کر سکتے ہیں, محشر میں کچھ نہیں ہوگا. جیتے جی زمین کے فرش کے اوپر نبی سے وفاداری کریں, دین سے وفاداری کریں, سنت و شریعت کی پابندی کے ساتھ عمل کریں, اللہ پاک انعام عطا فرمائے گا. پیغمبر نے فرمایا اے یہودی میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں 400 درخت کھجوروں کا باغ تجھے جنت میں دوں گا, ایک درخت دے دے. اس یہودی نے کہا, مسلمان نہیں تھا, یہودی تھا, کہا جنت دوزخ کی بات تو بعد میں ہے, ابھی کوئی ہونا چاہیے. جنت دوزخ کتنے دیکھی ہے, ابھی کوئی اگر بات ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ نہیں, مجھے یہ سودا پسند نہیں ہے. وہ یہودی چلا گیا. وہ صحابی جو سوال لے کر کے آئے تھے وہ بیٹھے تھے, پاس میں دوسرے بھی ایک عاشق رسول بیٹھے تھے, سچے صحابی بیٹھے تھے. اس کے دل میں ایک آواز آئی, دل نے جھنجھوڑ کر کے کہا, ان کا نام تھا حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہا کہ اے ابو دہدہ سودا بہت بڑا بیچ قیمتی ہے, بڑا قیمتی سودا ہے. جنت کے اندر 400 کھجوروں کے درخت والا باغ اللہ کے پیارے محبوب دے رہے ہیں, اور اس بات میں یقین ہونا چاہیے جنت بنائی خدا نے ہے, تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں. تبھی تو بریلی کے امام نے فرمایا تھا لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا, بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی, اللہ نے پیدا کی ہے, تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں. تقسیم کرنے والی ذات ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی
ذات ہے۔ اس صحابی نے ہاتھ باندھ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندہ نواز، اگر یہ غلام سودا کر کے آئے تو کیا مجھے وہ باغ ملے گا؟ کیا مجھے وہ باغ ملے گا؟ اگر تم یہ سودا کرو گے اللہ پاک تمہیں باغ عطا فرمائے گا، یہ باغ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اس صحابی نے باغ دیکھا نہیں تھا، جنت دیکھی نہیں تھی، صرف مدینے والے تاجور کی زبانی الفاظ نکلے تھے۔ یقین تھا کہ میرے محبوب میرے آقا فرما رہے ہیں تو بے شک اللہ پاک وہ باغ عطا فرمائے گا۔ کہا کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دیں میں سودے کو کروں گا۔ چلا گیا کا ان کا باغ تھا بہت بڑا قیمتی، مدینے پاک کے آس پاس میں بہت بڑا باغ تھا، اور باغ اتنا مشہور تھا کہ مدینے پاک کے اندر آپ کے باغ کے نام کی کھجوریں باقاعدہ ایک اونچے لیول کی ہائی کوالٹی کی کھجوریں نام سے بکتی تھی کہ ابو دہدہ کے باغ کی جتنی کھجوریں ہیں وہ سب بیش قیمتی ہے اور بہت بڑھیا کوالٹی ہے، نام سے کھجوریں بکتی تھی۔ اور باغ بھی کتنا 400 درخت اس میں بھی لگے ہوئے تھے باغ کے اندر، مدینے پاک کے اندر باغ تھا ابو دہدہ کا، 400 کھجوروں کے درخت تھے اور بڑی بیش قیمتی کھجوریں، اور ایک درخت میں ایک نہیں سینکڑوں کھجور کے جھرمٹ لگے ہوئے تھے۔ یہ بندہ سیدھا گیا اس یہودی کے پاس اور یہودی سے کہا کہ یہودی ذرا میری بات سن، تجھ سے ایک سودا کرنے کا ہے، ایک معاہدہ کرنے کا ہے۔ نبی پاک نے تجھ سے فرمایا تھا جنت کے بدلے میں تجھے جنت میں 400 باغ کھجوروں کا ملے گا، تو ایک درخت دے دے، تو نے دیا نہیں، لیکن میں تجھ سے سودا کرنے آیا ہوں، تو ایک درخت دے دے، میرا باغ تو نے نام سنا ہوگا۔ کیا تیرا ابو دہدہ؟ تو کہ ہاں، وہ تو باغ تیرا بڑا مشہور ہے، تیرے باغ کی کھجوریں تو مدینے پاک میں نام سے بکتی ہے، کھجوریں بھی اچھی، باغ بھی اچھا اور مشہور باغ ہے۔ اس کے اندر 400 کھجوروں کے درخت لگے ہوئے ہیں، اے یہودی تو یقین کر اور پورا معتمد ایمان کے ساتھ بھروسے کے ساتھ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں ایک درخت مجھے دے دے، میں تجھے پورا باغ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ کہیں گے یار اتنا بڑا یہ سودا خسارے کا کر لیا، ایک درخت لیا اور 400 درخت کھجور کے پورا باغ ایک ہی اس کھجور کے بدلے میں دے دیا، درخت کے بدلے میں، اس کے بدلے میں نہیں دیا تھا۔ جنت باہر کھڑے ہو کر کے آواز لگائی اپنی بیوی کو، کہا کہ اے ام دہدہ، دہدہ اس کی لڑکی کا نام تھا، ابو دہدہ یا دہدہ کا باپ، اے ام دہدہ، اے دہدہ کی ماں، باہر چلی آؤ، بچوں کو لے کے آؤ، اب اس باغ میں نہیں رہنے کا ہے، باغ کو میں نے بیچ ڈالا ہے۔ آپ پوچھا اس کی بیوی نے، اے اللہ کے بندے میرے شوہر یہ باغ بیچ دیا، کیا سودا کیا، کس طرح سے کیا؟ اس عورت کو یقین تھا کہ میرا شوہر اگر سودا کرے گا ویسا ویسا خسارے کا سودا نہیں کرے گا، سودا اونچے لیول کا کرے گا۔ اے ام دہدہ سودا میں نے کیا ہے، نبی پاک کے زبانی اللہ کے پیارے محبوب نے وعدہ فرمایا ہے، اس ایک درخت کے بدلے میں نے باغ دیا ہے، خدا کے پیارے محبوب نے وعدہ کیا ہے جنت میں اللہ پاک 400 درخت والا کھجوروں کا باغ عطا فرمائے گا، میں نے اس باغ کو دے دیا ہے۔ اے ام دہدہ چلو اب اس میں نہیں رہنے کا ہے۔ اس عورت نے بھی اس میں کوئی اعتراض بھی نہیں کیا، اعتراض نہیں کیا۔ اور آج کل کی عورتیں اللہ خیر فرمائے، یہ تو بہت بڑا باغ دیا، ایک ہی درخت کے بدلے میں دیا۔ آج تو عورت اگر چھوٹی موٹی بات اگر شوہر کر کے آئے منع کر نہیں ایسے کیسے ہوگا، یہ سودا نہیں ہونا چاہیے، ذرا سی بات پہ اعتراض کر دیتے ہیں۔ کہ قربان جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی اور صحابیہ عورت پر اسے پتا تھا کہ میرا شوہر کر کے آیا ہے، اب مجھے اس میں اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نبی پاک کا فرمان بھی ہے۔ اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ شوہر اگر کوئی فیصلہ کر کے آئیں، کوئی شریعت کے خلاف اگر کام نہ ہو تو اس میں اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بھلے مالی اگر نقصان نظر آؤ لیکن اس شوہر کی بات پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ کہا کہ چلو بچے چلو اب اس باغ میں نہیں رہیں گے، بچوں کو بھی لیا، خود چلنے لگی تو آنگن میں کچھ کھجوریں باہر کہیں گری ہوئی پڑی تھی، بچوں نے اٹھا لی۔ اس پیاری عورت کا ایمان کو دیکھیے، یقین تو دیکھیے، اس عورت کا مزاج تو دیکھیے۔ بچوں نے جب کھجوریں اٹھائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ اس صحابیہ نے کہا اے بچوں اس کھجور کو مت اٹھانے کا، اب یہ کھجوریں ہمارے لیے کھانا جائز نہیں ہے، یہ باغ ہم نے بیچ دیا ہے، یہ باغ کسی اور کا ہے، ان کی اجازت کے بغیر ہم اس باغ کی کھجوریں نہیں کھا سکتے ہیں۔ یہ وہ ایمان تھا، یقین تھا، انہوں نے باغ بیچا، اس کی کھجوریں کھانا بھی گوارا نہیں کیا۔ آج کے مسلمان اگر ایسا کریں اللہ پاک انعام عطا فرمائے گا۔ آج کے مسلمانوں کو اگر مال ملتا ہے وہ پہلے ہڑپ کر جاتا ہے، کسی کو نہیں دیتا ہے۔ اے مسلمان ذرا خیال کر، مال اگر کسی کا مل جائے تو اس میں حکومت اور سکہ مت بٹھا، ذرا غور کر
یہ کس کا مال ہے؟ کہا میرے لیے جائز ہے کہ نہیں؟ اگر جائز نہیں ہے تو چاہے کروڑوں کا مال ہو اس پہ نہیں کر کھانے کا، اس پہ دل نہیں ڈبانے کا۔ یہ کسی اور کا مال ہے۔ اس عورت نے کہا بچوں کھجورے مت کھانے کا، یہ ہمارا نہیں ہے، تمہارے باپ نے باغ کو بیچ دیا ہے، باغ کے مالک کا ہے، ہم ان کی اجازت کے بغیر نہیں کھا سکتے ہیں۔ شوہر نے آواز لگائی، عورت گھر سے باہر چل کے آئی، کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی پشو پیش نہیں کیا، کوئی بحث مباحثہ نہیں کیا، کیوں بیچا، کس کو بیچا، اتنا کیوں کرا، یہ کیوں کرا، پورا باغ کیوں دیا، ایک درخت کے بدلے میں ایسا کیوں کیا، ایسا کچھ بھی نہیں، کیونکہ وہ تربیت پائی ہوئی تھی۔ تربیت ہونی چاہیے، اپنے شوہر کی بات ماننا یہ وفادار بیوی کی نشانی ہے۔ اپنے ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو تعلیم دینے کا، بچی ہو تو شوہر کا احترام کرنے کی تعلیم دینے کا۔ اے بیٹی آج تو یہاں ہے، کل تجھے دوسرا گھر بسانے کا ہے، دوسرے آنگن میں جانے کا ہے۔ شوہر کا مزاج، ساس کا مزاج، نند کا مزاج، بھوجائی کا مزاج، دیور کا مزاج، جیٹھ کا مزاج، سب کا الگ الگ ہو سکتا ہے۔ ان تمام سے میل جول کر کے، ان تمام کے مزاج سے، ان تمام کے سوچ سے بن کر کے تجھے زندگی گزارنے کا ہے، نیا آنگن بسانے کا ہے۔ اے عورت، اے میری بیٹی، تجھے ایک دن عورت بننے کا ہے، دوسرے گھر میں جانے کا ہے، یاد رکھنے کا دکھ سکھ سب آتے رہیں گے، اسے برداشت کر لینے کا۔ کبھی ایسا کام مت کرنا جن کی وجہ سے تمہارے کرنے کے سبب ہماری عزت پہ کوئی آنچ نہ جائے۔ اے بیٹی دکھ سہ لینے کا، لیکن کبھی شکایت مت کرنے کا۔ یہ تربیت دے کر کے اپنے بیٹی کو اگر ودا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بڑا اللہ پاک انعام عطا فرمائے گا۔ وہ صحابیہ اور صحابی جو نبی پاک کی بارگاہ میں آئے اور سلام عرض کیا، اس نے کچھ کہا بھی نہیں، غیب تھا، پیغمبر نے پہلے سے فرمایا اے میرے ابو دہدا، میں دیکھ رہا ہوں تیرے نام کا اللہ پاک نے جنت میں 400 نہیں بلکہ سینکڑوں درختوں کا باغ اللہ پاک نے لگا دیا ہے۔ اے ابو دہدا تو نے بہت بڑا قیمتی سودا کیا، ہمیں اور آپ کو لگتا ہے خسارے کا سودا ہے، لیکن خسارے نقصان کا نہیں، بڑا قیمتی سودا کیا۔ یہ تھا یقین نبی پاک کی بات پر، یہ یقین آج بھی اگر ہو جائے اللہ پاک انعام عطا فرمائے۔ تبھی تو برسوں پہلے قلندر لاہور نے کہا تھا اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں